تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ ہمارا آج کا موضوع شریعت اور طریقت پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی شریعت اور طریقت پر گفتگو کریں گے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، شریعت کا لفظ شرع سے ہے جبکہ طریقت کا لفظ طریق سے ہے۔ ویسے تو ان دونوں الفاظ کا معنی راستہ ہے، لیکن شریعت سے مراد وہ راستہ جو چوڑا اور سیدھا ہو، اور یہ راستہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا راستہ تو صرف عام مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ فقراء اور صوفیاء کے لیے نہیں۔ دیکھیں، ایسا بالکل نہیں۔ دراصل درویشی اور فقیری کے ارتقاء کی سیڑھی کا پہلا زینہ بھی شریعت ہے۔ یہ عام مسلمانوں، مومنوں اور تمام درویشوں میں لازم اور مشترک ہے۔ اب چاہے کوئی درویش ہو، فقیر ہو، یا کوئی عام بھی مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، تو ہر بچہ شریعت کے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور اسی فضا میں سانس لیتا ہے، بلکہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، تو یہ گویا شریعت کی جانب سے اس کے لیے پہلی پکار یعنی کال ہے۔ بچہ ہر قسم کی اچھی، بری، غلط، صحیح، حرام اور حلال کی باتیں کال سے سن کر سیکھتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں، علم شریعت یک شرف است، علم شریعت ایک شرف ہے، یعنی اس شرف کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ زندگی کا ہر خیال و فہم و عمل اس کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ شریعت دارالسلطنت شاہ است، یعنی جیسے حکومت کا ہر فرمان دارالسلطنت سے جاری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بادشاہ کا ہر حکم شریعت سے صادر ہوتا ہے اور قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ حکومت الہیہ میں تمام مقامات شریعت سے کھلتے ہیں، اور تمام مقامات پر تصدیق اور توضیح کے لیے شریعت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، شریعت را شرف از قرآن است، یعنی شریعت کو شرف قرآن سے ملا ہے، کیونکہ شریعت اگر قوال ہے تو یہ بولی جانے والی زبان میں نازل ہوا ہے۔ شریعت کے سارے اسباب انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوال اور زبان سے سیکھے، جیسا کہ مزید فرمایا، آنچائے شریعت رد کند آن را کفر است، جسے شریعت رد کر دے وہ کفر کی راہ ہے۔ جبکہ جو لفظ طریقت ہے وہ طریق سے نکلا ہے، طریق سے مراد بھی راستہ ہے، مگر یہ راستہ دراصل شریعت کا داخلی پرت ہے، یعنی اندر کا راستہ۔ شریعت تو شروع میں ہی قوال کے متعلق ہوتی ہے، یعنی جو سنا ہے بس وہی کرنا ہے، یا اب یوں سمجھ لیں کہ شریعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی حالات ہیں، اور طریقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی واردات ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جمال محبوب کی صفت سننے کا نام ہے تاکہ شوق پیدا ہو، جبکہ طریقت محبوب کی طلب کرنا اور محبوب کی راہ پہ چلنے کا نام ہے۔ لیکن طالب اس راہ پر چل کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں، شوق سے، محبت سے اور اندر کو پاک کر کے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب شریعت میں تو اس حدیث کا مطلب سیدھا سادہ ہے کہ بس گھر میں کتا نہیں رکھنا،
وگرنہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن طریقت میں اس حدیث کا باطنی پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، لہذا مطلب بدل جاتا۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ دل کیا ہے، گھر ہے نا، تو اندر نفس امارہ بیٹھا ہے جو کہ وہ بھی کتا ہے۔ اب جب اندر کتا ہوگا تو نور کیسے آئے گا؟ سو طریقت اندر کی صفائی کا نام ہے۔ اب جو لوگ طریقت کو چھوڑ کر بس خالی جو دعوے کی حد تک شریعت کے داعی بنتے ہیں، وہ اندر کی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے متعلق حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ عالم، فاضل، قاضی، مفتی، حاکم اور بادشاہ شریعت کے مطابق ہزاروں لوگوں کی تفتیش کرتے ہیں، لیکن ساری عمر اپنے نفس کی تفتیش ایک بار بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو طریقت کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن فقراء دن رات اپنے نفس کی تفتیش اور محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس تفتیش کے دوران عشق کا قاضی حکم دیتا ہے کہ نفس کو قتل کر دیا جائے، محبت کا مفتی کہتا ہے کہ نفس کی گردن اڑا دی جائے، اور ذکر فکر کا حاکم حکم دیتا ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی زنجیروں سے قید کر دیا جائے، اور شریعت محمدی کی مطابقت کا طوق اس کے گردن میں ڈالنے کا اشارہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو دوسروں کے نفس کی تفتیش کر کے انہیں قید کے عذاب میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ عمر بھر اپنے نفس کو بغیر تفتیش کیے بگاڑ دیتے ہیں، وہ طریقت پر نہیں چلتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرے گا کہ جب وہ قرآن بھی پڑھیں گے اور مسجدوں میں نمازیں بھی ادا کریں گے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، جب انسان صرف زبان کی حد تک، قوال تک محدود رہے گا مگر باطن کی راہ سے بے خبر رہے گا، باطن کی صفائی سے محروم رہے گا، تو پھر دل میں نور کیسے آئے گا؟ اندر نور اور ایمان پیدا کرنے کے لیے اس کو شریعت کے ساتھ طریقت کو اپنانا ہوگا، اسے باطن کی دنیا میں داخل ہونا ہوگا، اسے اپنے دل میں جھانکنا پڑے گا۔ لیکن انسان کا جو دل ہے، جو راہ طریقت ہے، سامعین کرام، وہ تو سمندر سے بھی گہرا ہے۔ اب اس میں کئی ایسے راستے بھی ہیں جو انتہائی پیچیدہ و پرخطر ہیں، جن پر ایک نئے شخص کے لیے چلنا نہایت دشوار ہے۔ تو اس صورت میں اسے کسی ایسے رہبر کی تلاش کرنی چاہیے جو اندر کے راستوں کا بھیدی ہو، جسے اندر کے ہر راستے کا علم ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ جان لے فقیر باہو کہتا ہے کہ باطن کی راہ پر چلنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب، جنوب و شمال اور بلندی و پستی میں نہیں سماتا، اور اللہ تعالیٰ چاند و سورج، آگ و پانی اور مٹی و ہوا میں بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دن رات علم سیکھنے سے ملتا ہے، اور نہ ہی جیل اور کیل اور قوال میں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ وقت و حال، شکل و صورت، مشاہدہ جمال میں بھی نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ ورد و وظائف، تسبیح اور حروف پڑھنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ زہد و تقوی، پاک بازی اور در در کی گدائی سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ گدڑی لباس پہننے سے بھی نہیں ملتا، اور نہ ہونٹوں کو سی کر خاموشی اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ پھر اللہ کیسے ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ دنا بن اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا راز صاحب راز کے سینے میں ہے۔ ایسا صاحب راز مرشد جو شریعت کے ساتھ طریقت میں بھی کامل ہو، اللہ تعالیٰ کا راز اس کے سینے میں ہے۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا راز کسی ایسے صاحب راز مرشد کے سینے میں ہے جو کامل اکمل اور نور الہدا کے مقام پہ فائز ہے۔ اب عموماً کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو صرف شریعت کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں دم خم نہیں ہوتا، وہ اپنے مریدوں کو بس تسبیح، ورد اور وظائف پر لگائے رکھتے ہیں۔ بیچارے مرید کو سال ہا سال سے بے پناہ مجاہدوں، چلہ کشی اور ریاستوں میں وہ مبتلا رکھتے ہیں، مگر مرید
عمر بھر کسی منزل پر نہیں پہنچتا۔ لیکن جو مرشد کامل ہوتا ہے، جس کی نظر میں دم ہوتا ہے، وہ چاہے تو سال بھر اپنے مرید کو ریاضت میں رکھے، لیکن اگر چاہے تو پہلے ہی دن، پہلی ہی نظر میں اسے اللہ تک پہنچا دے، اسے ذات حق سے واصل کر دے، کیونکہ طریقت نام ہی مشاہدہ حق کا ہے۔ لہذا جو ذات حق کا طالب ہے، اس کے لیے شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت فرض ہے اور طریقت شوق ہے۔ اگر کوئی صرف جنت و حور و قصور کا طالب ہے تو بے شک وہ طریقت کو چھوڑ دے، مگر طالب مولا کے لیے شریعت کے ساتھ طریقت پر چلنا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور طریقت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔